علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے سارے پہلوؤں پہ محیط ہے، اور ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جنگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کے تمام واقعات میں حیران کن حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، مہربانی کا اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو شو کرتا ہے، ثابت کرتا ہے۔ اور اسی میں فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنگی انداز میں مختلف مقاصد کے لیے اپنے چابک دستے بھیجا کرتے تھے، جن کو سریہ کہتے ہیں۔ کچھ اصحاب کو یمامہ والی سائیڈ پہ، جو سعودیہ کا آج کل کا دارالخلافہ ہے ریاض، اس سائیڈ کی طرف بھیجا، تو ان چھاپہ ماروں نے وہاں کے ایک سردار کو، ثمامہ بن اسال اس کا نام تھا، اس کو پکڑا اور پکڑ کر لے آئے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ تو جس وقت وہ ستون کے ساتھ بندہ کھڑا تھا تو ایک قوم کا سردار تھا، لیڈر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا، ہاں اسامہ بن اسال، کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، اے محمد، میں ایک قوم کا سردار ہوں، اگر آپ قتل کریں گے تو وہ خون بہے گا کہ جس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ احسان کریں گے اور رہا کریں گے تو ایک ان کے پاس آئے اور پوچھا، ہاں اسامہ بن اسال، کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، اے محمد، میں ایک قوم کا سردار ہوں، اگر آپ قتل کریں گے تو وہ خون بہے گا کہ جس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ احسان کریں گے اور رہا کریں گے تو ایک شاکر کو اور احسان شناس کو رہا کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی مال چاہیے تو جو مال آپ بولیں گے وہ آپ کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے چلے گئے، اور وہ مسلمانوں کی مسجد میں مسلمانوں کی عبادت کرتے دیکھتا رہا۔ دوسرے دن آپ پھر تشریف لائے اور اس سے پوچھا، تمہارے کیا بات ہے، کیا بات کرتے؟ انہوں نے کہا کہ کل والی بات ہی کرتا ہوں کہ اگر آپ خون بہائیں گے تو ایک ایسی قوم کا جو اپنے خون کا بدلہ لینا جانتے ہیں، اور اگر آپ احسان کریں گے تو ہم احسان شناسی کو سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کوئی مال کا مطالبہ کریں گے تو آپ کو جو بولیں گے آپ کے مال کے لیے وہ پیش کیا جائے گا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح نبی پاک نے اس کو آ کے دیکھا اور اس کو فرمایا، ہاں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، اے محمد، میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے خون بہایا تو اس خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایک سردار کی قوم ہے اور وہ اس کا حساب لینا جانتی ہے، اور اگر احسان کریں گے تو ہم آپ کے احسان کو شکر گزاری کے درجوں میں دیکھیں گے، اور اگر آپ مال مانگیں گے، مال چاہیں گے تو ہم وہ بھی پیش کریں گے۔ نبی پاک نے سن کر فرمایا کہ اچھا، اس کو رہا کر دو۔ تو جس وقت کو وہ رہا ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثمامہ بن اسال، ذرا مجھے دیکھو۔ اس نے کہا، میں نہیں دیکھتا۔ فرمایا، دیکھ لو، دیکھ لو، ایک دفعہ دیکھ لو، صرف ایک نظر دیکھ لو۔ اس نے کہا، میں نہیں دیکھتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا کہ 50-60 گھڑ سواروں کا دستہ اس کو آگے تک چھوڑنے جاؤ، اور اس لیے فرمایا کہ وہ قوم کا سردار ہے یار، تو جب سردار ہے تو وہ سرداری کا ایک انداز مانگتا ہے، تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کچھ آگے تک گیا اور تو پھر اس نے کہا، اچھا ٹھہرو، رکو۔ کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ وہ ساتھ ہی نخلستان تھا، وہاں چلا گیا اور وہاں نہا کر اچھے کپڑے پہن کر پھر واپس آ گیا نبی پاک کے پاس، اور کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا، فرمایا، ثمامہ، ہم نے تو آپ کو رہا کر دیا تھا کہ تم چلے جا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل جو اسلام کی طرف اور آپ کی طرف واپس آ گیا ہے، اللہ کی قسم میں کلمہ پڑھتا ہوں اور یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے اس شہر سے زیادہ جو میرے لیے بغض، نفرت کا باعث تھا، اور آپ کا یہ مذہب اور آپ کا یہ نام
وہ اس سے زیادہ قابل نفرت مجھے کوئی بھی نہیں تھا. اب سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے شہر سے ہے، آپ کے نام سے ہے، آپ کے اسلام سے ہے. اور پھر اس نے کہا آپ کے دستوں نے مجھے گرفتار کیا تھا، میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب فرمایا بالکل عمرہ تمہارا ایمان ہے، تم اب ایمان پہ آ گئے ہو تو عمرہ بے شک کرو، تمہارا عمرہ رہتا ہے. اور جب وہ مکے کی طرف گیا تو کفار موجود تھے. انہوں نے کہا اسام سمامہ تم تو بے دین ہو گئے. اس نے کہا میں دین پہ آ گیا ہوں محمد کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اب تو میں دین پہ آیا ہوں، اب تو مجھے پتہ چلے ہیں. اور ہاں سنو، اللہ کی قسم اگر جب تک کہ محمد الرسول اللہ اجازت نہیں دیں گے یہاں یمامہ سے کسی بھی قسم کی کھانے کی گندم اور جو آپ کے مکے میں نہیں پہنچے گے. تو وہ تو پھڑکنے لگ گئے کیونکہ سارا غلہ ادھر سے جاتا تھا اور انہوں نے اوپر سے کاد پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی تو روک دیا گیا. اور پھر مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ میں ہمارے بوڑھے جوانوں اور بوڑھوں کو آپ کی تلوار کاٹتی ہے اور ہمارے بچوں کو آپ بھوک سے مارتے ہیں، احسان کریں آپ ہم پر، ہماری آپ کی رشتہ داری ہے. یعنی اب کفار کو مشکل میں رشتہ داری یاد آ گئی، اور جب مکہ سے نکالا تھا تو رشتہ داری بھول گئے تھے. عجیب بات ہے. آپ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں ان کو کہتا ہوں سمامہ کو، اس کی قوم کو کہ یار غلہ نہ روکو، غریبوں مسکینوں بچوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے. تو پھر اس نے بارہ جاری کر دیا. اور پھر جب یہی اسی کی قوم حضرت ابوبکر صدیق کی دور میں مرتد ہوئی تھی تو یہ پھر ان ارتداد کرنے والوں کے خلاف نکلا تھا، اور وہ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ ان کو دوبارہ اسلام کی طرف لائیں. اور پھر ایک مارکے میں وہ شہید ہو گئے تھے اور یہ ایک اعزاز بھی پا لیا. ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا ضرور کمنٹ کیا کریں.